الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے وہ قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 51 سے لے کر 54 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بنائے گا تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ آپ دیکھتے تو ہیں جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت میں پھنس نہ جائیں، مگر وہ دن دور نہیں کہ جب اللہ آپ لوگوں کو فیصلہ کن فتح سے سرفراز فرمائے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے گا، تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جو دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام پر بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے سب اعمال غارت گئے اور آخرکار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر بہت سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ بہت واسع ہے اور ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا سبق ہے آج پروگرام صدائے قرآن میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تھے، ناظرین کرام اس وقت یہ منظرنامہ پیش آیا تھا۔ وہ لوگ جو کہ اسلام میں داخل تو ہوئے، لیکن ابھی ان کے دلوں میں اسلام راسخ نہیں ہوا تھا، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یا کچھ لوگ ایسے تھے جو منافقانہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء میں اور آپ کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ تو یہود و نصارہ سے ایسے لوگ جو کہ نئے نئے آئے تھے یا منافقانہ طور پر داخل ہوئے تھے یا ان کے دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، وہ یہود و نصارہ سے ابھی مکمل طور پر اپنا قطع تعلق نہیں چاہتے تھے۔ ناظرین کرام، ان کے دلوں میں ایک وہم تھا، اور وہم کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے قبیلے سے، اپنے خاندانوں سے اور اپنی قوم سے مکمل طور پر قطع تعلق کر کے دین اسلام کے متوالوں میں شامل تو ہو جائیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود و نصارہ پھر کسی سازش میں کامیاب ہو جائیں اور اہل اسلام پھر مغلوب ہو جائیں۔ تو جو ان کے دلوں میں نفاق تھا، اس وجہ سے وہ ڈر رہے تھے کہ پھر ہم جائیں گے کدھر، لہٰذا اس وجہ سے وہ اپنے سابقہ مذہب کے قبیلوں سے، خاندانوں سے، یہود و نصارہ سے مکمل طور پر قطع تعلق نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ناظرین کرام، دوسرا آج کے سبق میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جو کوئی ایمان لا کر اور دین اسلام میں داخل ہو کر پھر جائے، یعنی کہ مرتد ہو جائے، ارتداد اختیار کر لے، تو 100 مرتبہ کر لے۔ اللہ رب العزت کا یہاں جو فرمان ہے اس کا لہجہ یہ ہے کہ 100 مرتبہ کر لے، ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دین اسلام کو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تھاما ہوا ہے یا دین اسلام کو میری وجہ سے قوت ملے گی، تو یہ اس کا وہم ہے۔ دین ہمارا ہے، اس کو قوت دینے والے بھی ہم ہیں۔ اگر کوئی پھرتا ہے تو 100 مرتبہ پھر جائے، ارتداد اختیار کرتا ہے تو کر لے،
ہمیں قدرت حاصل ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں اور ان کی جگہ نئے لوگ لے آئیں جن کو اللہ محبوب ہوگا اور اللہ بھی ان کو محبوب رکھے گا، جو پھر اہل ایمان کے لیے بہت نرم خو ہوں گے اور اہل اسلام کی مخالف جماعت کے لیے بہت سخت دل ہوں گے۔ یہ آج کے سبق میں ناظرین کرام اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں ناظرین کرام کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا خاص طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ کے پاس جا ملے تھے، اس دنیا سے آپ پردہ فرما گئے تھے، تو اس وقت یہ منظر پیش آیا تھا کہ جو ابھی منافق تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جیسے میں نے عرض کیا کہ دلوں تک گہرائی اور گہرائی سے ان کے روح میں اور جسم میں اسلام داخل نہیں ہوا تھا، تو وہ ڈگمگا گئے تھے، اور ڈگمگا کے کوئی تو اندر ہی اندر یہ سوچنے لگے تھے کہ ابھی ان سے ہم نے تعلق رکھنا ہے، اور کوئی پھر گئے تھے، واقعتاً ارتداد اختیار کر لیا تھا انہوں نے۔ اور پھر ناظرین کرام انہی کے ساتھ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر المومنین بنے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے اس دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد، تو انہوں نے پھر جنگ یمامہ لڑی تھی۔ اور جنگ یمامہ کے مقاصد کیا تھے؟ ان لوگوں کے ساتھ نبرد آزما ہونا جو کہ ارتداد کا راستہ اختیار کر گئے تھے، پھر انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا، اور تیسرا یہ المیہ ہوا ناظرین کرام کہ جو لوگ پھر گئے تھے دین اسلام سے، انہی میں سے ایک نبوت کا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا مسیلمہ کذاب، جبکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا تھا۔ تو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھوٹی نبوت کا قلع کما کرنے کے لیے آغاز میں ہی ناظرین کرام پھر اس جنگ کو لڑا، جس میں فتح نصیب ہوئی اور مسیلمہ کذاب واصل جہنم ہوا اسی جنگ یمامہ میں۔ ناظرین کرام یہ ہے منظرنامہ آج کے سبق کا، یہ مقدمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں کہ اس میں سے ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے۔ ناظرین کرام گفتگو فرمانے کے لیے آپ کے جانے پہچانے پروگرام صدائے قرآن کا ایک صحرا ہیں، ایک چہرہ ہیں، جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، ماشاءاللہ عالم دین ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، بہت دلیل کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک آواز جو کہ پہلی دفعہ پروگرام صدائے قرآن کا حصہ بن رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو محبت رسول سے نوازا ہے، ادب رسول سے نوازا ہے، عقیدت رسول سے نوازا ہے، اور اسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جناب سید منیر حسین قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ آپ سنائیں۔ ٹھیک ہے جی اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ میں نے مقدمہ آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے آغاز میں ہی آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے پہلے بھی متعدد بار یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اہل کتاب کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ، ان کو اپنا سرپرست نہ سمجھو، ان سے دلی تعلق نہ رکھو، اور آج بھی آغاز اسی طرح سے ہے۔ پھر سوال ہے ایک دفعہ ناظرین کرام جناب مفتی امداد محمود فرید سے کہ مفتی صاحب آپ ہمارے ناظرین کو فرمائیں کہ ایک طرف دین اسلام کی تعلیم ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری رکھنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، بحیثیت انسان ان کے حقوق کی پاسداری بھی کرنی ہے، ہر طرح سے ان کو کمفرٹ بھی دینی ہے، ان کی کمیونٹی میں ان کو اپنے عبادت خانوں میں عبادت کی اجازت بھی ہے، تم دخل اندوزی نہ کرو۔ میرا سوال یہ ہے کہ بار بار جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ہدایت ہے، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا رفیق نہ بناؤ، ایک ہے رواداری، ایک ہے دوستی، حد فاصل کیا ہے؟ ہم کہاں رک جائیں رواداری کرتے ہوئے اور ان کو دوست نہ بناتے ہوئے؟ کون سی حد ہے جس کو ہم نے اختیار کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک، وصلی اللہ علی نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ نہایت واجب الاحترام استاد محترم اور سامعین و ناظرین کرام، یہ آج کے
درس قرآن میں صدائے قرآن میں دیے گئے موضوعات کے اندر جو پڑھی گئی تلاوت میں آیات جو آپ نے سماعت فرمائیں، ان میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے حضرت استاد محترم آپ نے وہ ترجمہ کیا کہ جو باقی مترجمین نے بھی بڑے خوبصورت ترجمے کیے، لیکن اس میں آپ نے یہاں دوست کی بجائے رفیق کہا، جی اور رفیق کے اندر خود ہی معنی واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں رفق جو ہے وہ نرمی کو کہتی ہیں، جی جی یعنی مصالحت، مداہنت، اور ان کے ساتھ ہر قسم کا ان کو ڈھیل، ان کے معاملات کے اندر ان کے ساتھ تعاون، یہ رفق کہلاتا ہے۔ جی جی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ قرآن پاک کے اندر استعمال ہوئے ہیں وہ بڑی فصاحت و بلاغت کے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ شاعری کی ترجمہ اپنی زبان سے کسی شاعر کے مدعا کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، جی جی تو پھر اللہ کی کلام کا جو عربی زبان میں فصاحت و بلاغت کہ خود عربی زبان قرآن کی زبان کی مرہون منت ہے، اور وہ اپنی فصاحت و بلاغت اس سے لیتی ہے، اس قرآن مجید کی کلام سے، تو یہاں بھی لفظ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم، جی جی ولی جو ہوتا ہے وہ ولایت سے ہوتا ہے، ولایت سرپرست کو بھی کہتے ہیں، ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں قرآن کے جو اسلوب میں یہاں تتخذوا کا لفظ جو آیا ہے وہاں سے مراد اس ولی سے مراد رفق ہے، ایسی دوستی جو خفیہ دوستی ہو، ایسا تعلق کہ جو ان کے ساتھ دوست بنانے میں دلی مودت کا اظہار کرتا ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ آپ ان سے اپنے دلی محبتوں کا آپس میں تبادلہ نہیں کر سکتے۔ یہ رفق و محبت مودت جو ہے یہ ولایت کے اندر بالکل بنے ہیں، یہاں یہ دوستی جو ہے اس دوستی سے روکا گیا ہے جو دوستی ان کے ساتھ اس حد تک ہو جائے کہ جس سے ملکی راز بھی راز نہ رہیں، معاملات مسلمانوں کے وہ بھی تمہارے پاس محفوظ نہ رہیں، حتیٰ کہ سوئے قسمت جب پاکستان بھی بنا تو ہم نے اس وقت بھی وفاداری کا اظہار کیا، حالانکہ یہ الفاظ کہہ کے ہم آج تک پابند ہیں، اور پابند ان الفاظ کی اس قدر ہیں کہ ہم اپنے عہد کو توڑتے ہوئے اللہ کے عہد کو تو توڑ چکے ہیں، مگر اس عہد کو توڑنے کے لیے ہم تیار نہیں کہ ہم یہود و نصارہ کی کبھی مدد نہیں کریں گے، اگرچہ ہم نے شروع سے غلطی سے کہہ دیا تھا، لیکن ہم نے وہ عہد توڑ دیا جو اللہ کے ساتھ کیا تھا کہ ہم اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنائیں گے اور اس میں ہم ایسی ریاست فلاحی قائم کریں گے جو تمام مسلمانان عالم امت مسلمہ کی دلجوئی کے لیے ہوگی۔ ہم نے ان کی دلجوئی کرنے کی بجائے، ان سے محبت کرنے کی بجائے، ان سے مودت کرنے کی بجائے، ان کو حوصلہ دینے کی بجائے ہم نے الٹا یہود و نصارہ سے محبتیں اور ان سے تعلقات کی پینگیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، جس کی پاداش میں آج تک ہم اپنے اس عہد کو توڑنے کے بعد ہم تباہی کا شکار ہیں، آج تک اس ملک کے اندر سکون و امن نہیں آیا۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے، یہ موالات تو حضور نے بھی کیے، کیا میثاق مدینہ نہیں ہوا؟ یہود کے ساتھ آپ کے معاہدے نہیں ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مذاہب کو جو مذہب اسلام سے الگ ہیں، غیر مسلموں کو باقاعدہ حقوق دیے ہیں۔ ذمیوں کے حقوق کا تعین قرآن کرتا ہے، جی جی ذمیوں کے حقوق کی قصاص و دیت کے اندر برابری قرآن دیتا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ اس قسم کی محبت اور مودت سے منع کیا گیا ہے جس محبت و مودت نے منافقین نے کردار ادا کیا تھا، اس لیے ان کو ظالم کہا گیا ہے۔ ان منافقین، ہاں مفتی صاحب میں آتا ہوں کہ ان کو ظالم کیوں کہا گیا ہے، لیکن حد فاصل کیا ہے؟ حد فاصل یہ ہے کہ ایک طرف رواداری کا حکم ہے، جی رواداری یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو حقوق معاملات کے اعتبار سے جو رعایا کے ساتھ جو ایک قانون کا درجہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی عبادت گاہوں میں ان کو اپنی عبادت کی آزادی بھی دی گئی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت گاہوں کے اندر عبادت بھی بجا لا سکتے ہیں، وہ قانون کو وائلیٹ نہیں کر سکتے اور اسلام کے عادلانہ نظام کے اندر رخنہ اندازی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ان کی عدالتی فیصلوں میں ان کی ہی شریعت کے مطابق ان کے فیصلوں کو روا رکھا گیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اپنی شریعت کے فیصلوں کو خود نہیں مانتے،
ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے واقعات، رجم کی سزا وغیرہ وہ ان کے اپنے ہی قانون کے اندر موجود ہے۔ آج اگر کوئی شراب کو حلال کر دے اور تحریف کر کے اسلام، تورات اور انجیل کو محرف کر کے وہ اپنی شریعت کو منمانی طور پر خود ساختہ پیش کرے، تو یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں ایک ایسے پیغمبر کی پاک شریعت کو وہ بدل کر اپنی طور پر خود ساختہ قوانین کی شکل میں پیش کر کے کہیں کہ ہمیں بھی اس کی اجازت دی جائے، پھر ایسی اجازت اسلام ان کو نہیں دے سکتا۔ یہ رواداری نہیں ہے۔ رواداری اس حد تک ہے کہ ان کے حقوق میں رواداری یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی اپاہج ہے، کوئی معذور ہے، ان کی اقلیتوں کے حقوق کے تحت ان کی باقاعدہ سیٹوں، ان کی سیٹیں بھی مختص کی جا سکتی ہیں، ان کو اپنے کوٹا سسٹم کے تحت ان کو باقاعدہ نشستیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ اب اگر ایک اقلیت ایسی ہو، غیر مسلم ایسا ہو کہ جو اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر ہی نہ کرے، کافر تو ہم نہیں کہہ رہے کہ کافر تو ہمارے مذہب اسلام میں ہے، کوئی غیر مسلم جو ہم کہتے ہیں تو وہ اقلیت اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرتا ہے، لیکن ایک ایسا فرقہ بھی ہے پاکستان میں جو اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کرتا ہی نہیں ہے، تو اس کو کیا حق ہے کہ وہ اس ملک کے اندر قانون کے اندر ان تحفظات کو حاصل کرے جو ذمیوں نے حاصل کیے ہوئے ہیں، جو یہود نے حاصل کیے ہوئے ہیں، جیوز نے حاصل کیے ہوئے ہیں، نصارہ نے حاصل کیے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے قرآن کے نام پر کوئی تفسیر لکھیں؟ کیسے ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مسجد کے نام پر مسجد بنائیں؟ کیسے ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مسلمان نام کے سماکم المسلمین کے نام پر اپنا نام مسلمان شو کریں؟ یہ ساری باتیں بہت لمبی تفصیل طلب ہیں۔ تو بہرحال ہمارا یہاں مقصد اس بحث سے جانے کی طرف نہیں ہے، ہمارا مقصد رواداری سے یہ مراد ہے کہ غیر مسلمین جتنے بھی ہیں ان کے حقوق میں، جیسے ان کے یتیم ہیں، ان کے بیواہ ہیں، ان کے اپاہج ہیں، بے روزگار ہیں، کفالت ہماری اسلامی ریاست کرے۔ اسلام نے زکوٰۃ کے ماسوا اپنے حلال کاروبار سے ان غیر مسلموں کی جو کہ معذور ہیں، حاجت مند ہیں، مشکل میں ہیں، ان کی مدد کرنے کا حکم کیا ہے۔ صرف زکوٰۃ کیونکہ مسلمین کے لیے ہے، اور نظر و نیاز، نظر منت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے وہ مسلمین غرباء کے لیے ہے۔ اس کے ماسوا تالیف قلوب اسلام کی خاطر بھی علماء کرام نے شروع میں جیسے اسلام کے اندر زکوٰۃ کا دینا بھی جائز تھا، مفتی صاحب زکوٰۃ کا دینا بھی جائز تھا ان غیر میری مسلموں۔ بات تھوڑی سی سن لیں اگر اجازت ہو تو۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جتنی گفتگو کی ماشاءاللہ بہت عالمانہ انداز میں کی ہے، اور اس ساری گفتگو کا تعلق میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریاستی سطح سے تھا جی، کہ وہ ان کی سیٹیں مختص کرے، وہ ان کے حقوق کی حفاظت کرے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ چلیں، میں چاہتا تھا کہ نیچے سے اوپر جائیں، لیکن آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں۔ ریاست کے بعد معاشرے پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے غیر مسلموں کے ساتھ تعلق کی، اور ایک فرد کی حیثیت سے میں کہاں تک ان کے ساتھ لین دین رکھ سکتا ہوں؟ جو حربی نہیں، جو مقابل نہیں، جو جنگ کے لیے آمادہ نہیں، جو مسلمانوں کے قانون کو بھی تسلیم کر کے مسلمانوں کے ملک کے قانون کی عزت کرتے ہوئے یہاں پر اپنے آپ کو یعنی غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کرنے کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کے معاملات ایسی ہیں جیسے پڑوس کے، اڑوس کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جب آپ کے اگر پڑوس اگر یہود اور نصارہ بھی ہوں اور مشکل میں ہوں تو ان کے ساتھ بھی آپ اپنی محبت کا اس طرح سے اظہار کر سکتے ہیں جس سے ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا اسلام اور دین کے اندر ہے۔ یہ کوئی مذہب کی وہ فرق نہیں ہے کہ جس سے انسانی محبت، ہمدردی، انسانی ہمدردی کے تحت جتنے بھی تعلقات ہیں جبلت میں رکھی ہیں وہ سارے کیے جا سکتے ہیں، وہ سارے کیے جا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ عبادات میں جو عبادات جیسے زکوٰۃ ہے اس کا جو حکم ہے، یا قربانی کے جانور کے گوشت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مسلموں کو شریک کیا ہے کہ آپ ان کو اپنے قربانی کے جانور کا گوشت بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، عقیقے کے جانور کے گوشت میں بھی ان کو شریک کر سکتے ہیں، جب وہ ضرورت مند ہوں ان کو دیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ زکوٰۃ کے ماں سوا اپنے جتنے بھی مالی معاملات ہیں ان کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں۔ محبت کی بات کی جا رہی ہے یہاں، محبت سے مراد دوستی، وہ دوستی جس دوستی کی بنیاد پر اسلام میں جو بھائی بندی بنائی گئی ہے، اس میں وہ راز ان کے ساتھ شیئر نہ کیے جائیں، ان کے ساتھ وہ معاملات نہ کیے جائیں کہ جس سے وہ ہمارے معاملات سے غیر مسلموں کو یا غیر یعنی جو ملک کے دشمن ہیں ان کے ساتھ وہ تبادلہ کر سکیں، تو ان کے ساتھ اس قسم کے معاملات طے نہ کیے جائیں۔ یہ مودت اور رفق اس سے منع کیا گیا ہے۔ عام دوستی تو تعلقات کے اندر مدارات اور موالات کا ایک حصہ ہے جس میں آپ نے معاہدہ کر کے بتایا ہے، وہ تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں۔ مجھے ایک وقفہ لینا ہے، اور وقفے کے بعد میرا ایک سوال ہوگا کہ مثال کے طور پر ویسے تو ہر جگہ مسجد اللہ کے گھر موجود ہیں،
صرف وطن عزیز میں ہی نہیں جا بجا بلکہ غیر ممالک میں بھی جہاں ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی مساجد ہمیں نماز کے لیے مل جاتی ہیں۔ میرا ایک سوال ہوگا جس کا جواب وقفے کے بعد عطا فرمائیے گا کہ اگر میں کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں مسجد نہیں ہے، مندر ہے، چرچ ہے یا یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، میں اس میں جا کے اپنی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ وقفے کے بعد ناظرین کرام، بہت اہم سوال اور بہت اہم رہنمائی ہمارے لیے آج کے پروگرام صدائے قرآن میں وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین، جس کا آغاز الحمد سے ہوا تھا۔ آج ہمارا سفر پہنچا ہے، قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 51 سے لے کر 54 تک کے مضامین آج ہماری گفتگو کا حصہ ہیں۔ جی مفتی صاحب، میں نے وقفے سے پہلے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر مسلمان ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن مسجد نہیں ہے، مندر بھی ہے، چرچ بھی ہے اور یہودیوں کی عبادت گاہ وہ بھی ہے، یا کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ ہے، تو کیا وہاں جا کر میں اپنے اللہ کے لیے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تو وہی ہے کہ نیت کا دار و مدار ہے، اور پھر اس کے بعد اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث کے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، آپ کا فرمان مبارک ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر یہ بہت بڑا فضل کیا ہے، انعام کیا ہے کہ زمین کے ہر چپے پر عبادت کو اس نے حلال قرار دیے ہے، پاک قرار دیے ہے ساری زمین کو عبادت کے لیے، اور ساری زمین کو اللہ نے تیمم کے لیے بھی پاک قرار دیا ہے، یعنی اس سے آپ طہارت بھی حاصل کر سکتے ہیں بدنی بھی، اور یہاں ہر زمین کے ہر چپے پر جو پاک جگہ ہو وہاں پر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ کیونکہ نماز میں کیونکہ رکوع و سجود ہوتا ہے اور عبادت کے لیے نیت کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ایک شخص نے ایک سوال کیا کہ میں ہندو ہوں، میں اس وقت کویت میں تھا، اور اس نے کلمہ پڑھا اس شخص نے، اور اس نے کہا کہ میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں صدق کے دل سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن میرے برہمن جو ہیں، کیونکہ میں اس کو قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جو قبیلہ اس قسم کا ہے کہ وہ پھر ہمیں خاندان ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں۔ اب میں کیا کروں کہ میں اگر ادھر جاؤں گا تو میں کیا کروں گا اس موقع پر کہ جب وہ مندر جائیں گے تو میں ان کے ساتھ مندر بھی جاؤں گا، میں اگر چرچ ہے تو چرچ میں جاؤں گا جو اگر عیسائی ہو تو، اگر کوئی یہودی ہے تو اپنی عبادت گاہ میں بھی جائے گا۔ اب اسلام کیا کہتا ہے اس معنی میں کہ ایک شخص یہاں دو سوالوں کے جواب ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ ایک عام سا مسلمان جب کسی دیار غیر میں جب جائے تو وہاں پر مسجد نہ ہو تو وہ کس جگہ پہ نماز پڑھے؟ نماز پڑھنے کے لیے تو ساری جگہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دی، ٹھیک، اس کے لیے تو شرط کوئی نہیں ہے کہ جگہ پاک ہو، چاہے وہ جیسے بھی ہو وہاں پر آپ، چاہے وہ چرچ ہو، چاہے وہ مندر ہو، چاہے جو کچھ بھی میدان ہو، سامنے اس کے بت نہ ہو، باقی سب کچھ وہ کر سکتا ہے، صحیح، یعنی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز میں سجدہ اور رکوع شرط ہے، تو سجدہ اور رکوع کے لیے پھر وہ جھکے گا، سجدے میں جائے گا تو آگے بت کا ہونا یہ ضروری، یہ اس موقع پر۔ اب نیت کے اعتبار سے جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ کسی غیر مسلم کی بات میں کر رہا ہوں، اس نے پھر مجھ سے اجازت مانگی کہ اگر میں زہر کرتا ہوں تو میں تمہارا جاؤں گا، میں آہستہ آہستہ اپنے مذہب کو زہر کروں گا جب میں اپنے گھر کے اندر ماحول بنا لوں گا، تو مجھے اتنی اجازت دی جائے کہ میں ان کے ساتھ مندر میں جاؤں تو کیا جا سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ جا سکتے ہیں اپنے دل میں، کیونکہ آپ نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو آپ نے شریک نہیں کیا۔ اگر وہ بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں تو آپ نے بتوں کے سامنے جھکنا نہیں ہے، آپ اپنی نظر کو اپنے اللہ کی طرف رکھیں گے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی تو جائے تیرے لیے ہر جائے مقام اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے ہر طرف، ہر جہت میں اللہ ہی ہے۔ تو اس طرح اس نے اپنے ایمان کو بھی بچایا اور اپنی جان کو بھی بچایا۔ پھر اس کے بعد وہ جب لوٹا، یہ اس کا یعنی کہ اپنے مشاہدے کے ساتھ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں وہ اتنا خوش تھا کہ مجھے آپ نے اتنی رعایت دی کہ اس رعایت کے بدلے میں میرے گھر کے اندر مجھے ماحول بنانے میں اتنی آسانی ہوئی کہ میرا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہاں پر مسجد بھی بنائی۔ اب جب ہم افرادی اعتبار سے مضبوط ہو گئے تو اب ہمیں وہ قتل کرنے کی دھمکیاں بھی ان کی طرف سے اب نہیں مل سکتی۔
ٹھیک، تو یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ نے جب ہر زمین کے ہر چپے کو امت محمد کے لیے حلال قرار دیا ہے، تو چرچ ہے یا کوئی مندر ہے یا کوئی ایسی عبادت گاہ ہے جہاں پر ان کے ماحول میں رنگ نہ جائے، ان کی عبادت میں وہ مل نہ جائے، لیکن آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی نماز کو ادا اب کرنے میں کی اس خاطر سوال کو معکوس کرتا ہوں جی کہ آپ نے فرمایا کہ نیت خالص اللہ اللہ کے کی لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جگہ ساری پاک ہے، جی کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو ہماری مسجد میں آ کر نماز پڑھے، اگر وہ ہمارے مذہب کے کوئی قانون کو نہ توڑے، مثلا مثال کے طور پہ وہ بت آ کے نر کے ہندو وہ آ کے اپنی عبادت کر رہے ہیں، علماء نے اس کو منع نہیں کیا۔ یہی تو تعلیم ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ سبحان اللہ۔ اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں یہ دیتا۔ کتنی بڑی بات تھی جو آج آپ واضح کر رہے ہیں جی قوم کے سامنے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں سب سے پہلے اخلاق ہیں، اور کسی کے مذہب کی عزت کرنا، یہ بھی دیکھیں آپ کے سامنے کیا یہود کی بیٹی نہیں آتی تھی، بیٹیاں آئیں مسجد نبی میں آئے، عیسائیوں کی، اور مسجد نبی میں کیا سفرا نہیں آتے تھے؟ کیا وہ اپنی عبادت بجا نہیں لاتے تھے؟ کیا وہ بتا کے یا پوچھتے رہتے تھے؟ آپ سب نے ان پر کوئی قدغن نہیں کی، کوئی ریسٹرکشن نہیں رکھی، آپ سب نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ بلکہ دیا۔ آپ تو خاطر تواضع کرتے تھے، میزبانی کرتے تھے آپ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس قدر کی کہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کو پاش کرنے کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا اس زمین پر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا پرچم تھامنے کا حکم کیا۔ تو اس لیے ہماری مسجدوں میں خاص طور پہ آج یہ اس پروگرام صدائے قرآن کی وساطت سے میں یہ بات بھی امت مسلمہ کو پہنچانا چاہوں گا کہ آپ سب نے تصویر کشی کا تصویر کو آپ نے روندا، تصویروں کو آپ نے روندا پاؤں تلے، اور بتوں کو آپ نے توڑا، مگر آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اپنے دین اور مذہب سے دور ہوتی جا رہی ہے کہ ہم نے الیکشن کمپین میں جو تصویریں ہم نے عام دیواروں پہ چسپاں کرنی تھیں، یا ہمارے کوئی جلسوں میں کوئی علماء کی یا پیروں کی، بزرگوں کی تصویریں جو کہ ہمارے جلسوں کے اشتہار کی شکل میں آتی ہیں، آج وہ صرف چوراستوں پر، بازاروں میں، گلیوں میں نہیں، مسجدوں کے دروازوں پر لگائی جاتی ہیں۔ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اتنا ہی ہم نے اس کو عام کر کے رکھا ہوا ہے۔ تصویر کے لٹکانے میں کسی قسم کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور لا یدخل الملائکۃ فی البیت فیہ کلب او تصاویر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس کے گھر میں تصویر لٹکی ہوئی ہوگی، آویزاں ہوگی، چاہے وہ ڈیجیٹل ہے یا نان ڈیجیٹل ہے، چاہے ہاتھ کی کھچی ہوئی ہے، چاہے کیمرے کے عکس سے نکالی گئی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی موبائل کے اندر جو تصویر ہے، جو اندر ہے، وہ محو ہو جاتی ہے، وہ مٹ جاتی ہے، ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، وہ دیکھ پا نہیں ہے۔ تصویر وہ ہے کہ جس کو آپ اپنے کسی کاغذ پر یا کسی چیز پر اس کو مضبوط کر کے اس کے عکس کو محفوظ کر لیں، اس کو تصویر کہتے ہیں، بس بات ہی ختم ہو گئی، اس کو تصویر کہتے ہیں۔ تو تصویروں کے لٹکانے کا آج اتنا، یہ بھی وضاحت فرما دیں جی کہ جو مجبوراً آج تصویر ہمیں بنانی پڑتی ہے، وہ اس تو پہ کوئی دیکھیں وہ قدغن استقراری نہیں حکم ہے، پاسپورٹ کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے، اپنی جیب میں جو ہمارے وہ تصویریں آفیشل موجود ہیں، ڈاکیومنٹس ہیں، ہاں جی، اس میں تو علماء دیکھیں آپ سب کے الفاظ کو اگر غور سے دیکھیں تو آپ نے یہ بھی تو ساتھ فرمایا ہے نا کہ شوقیہ کتا، حالانکہ کتا پالنا منع تو نہیں ہے، 3 قسم کے کتے پالے جا سکتے ہیں، لیکن شوقیہ کتا، تو میں اس حدیث کی تطبیق یوں کرتا ہوں کہ آج کے اس دور میں کیونکہ تصویر کی ضرورت اتنی پڑ گئی ہے پکچر کی کہ ہمیں اپنے ڈاکومنٹس کے اندر آپ کو ویزا نہیں ملتا، ویزا نہیں ملتا، حج کے لیے آپ آپ آگے نہیں جا، عمرہ بھی نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہاں یہ بات بھی تطبیقاً ہم پیش کر سکتے ہیں کہ جیسے شوقیہ کتا پالنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ایسے ہی شوقیہ تصویر کھنچوانے سے بھی رسول اللہ کا یہ فرمان آج بھی قائم و دائم ہے۔ اس کے ماں سوا جو اضطراری حالت میں یا مجبوری کے عالم میں جو تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں اور وہ اپنے پاس رکھی جاتی ہیں، ڈاکومنٹ کا حصہ ہوتی ہیں، اس کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ لیکن جہاں تک شوقیہ البم بنائے جاتے ہیں اور پھر مسجدوں پر آ کر آج یہ تصویروں کو لٹکایا جا رہا ہے اور اس میں کوئی عالم پوچھتا نہیں ہے، بتاتا نہیں ہے، کسی مسجد کے عالم کو یہ جرت ہی نہیں ہوتی کہ یہ آپ مسجد کے دروازے پر تصویریں لٹکا رہے ہیں کسی کی کمپین چلانے کے لیے، کسی جلسے کے اشتہار میں کسی مولوی کی، پیر کی آپ تصویر دے کے آپ مسجد کے دروازے پہ لٹکا رہے ہیں۔ یہ خدا کا خوف کرو، کیا ہو گیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اس تصویر کی لعنت سے بچنے کا حکم کیا ہے، اور آج ہم کس قدر اس تصویر کو عام کر کے مسجدوں تک لے کے آ گئے ہیں۔ اب تو مسجدوں کے اندر بھی تصویر لٹکی ہوئی ہے۔ جی، بہت خوبصورت رہنمائی مصطفیٰ آپ نے آج فرمائی ہے، خاص طور پر یہ ہمارے گھر گھر کی کہانی ہے جی، جو میں نے آپ سے سوال پوچھے تھے کہ ایک غیر مسلم
وہ بھی آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ کوئی بت پرست ہندو جی وہ ہماری مسجد میں آ کر بت نہیں سامنے رکھ بت سکتا، نہیں سامنے رکھ سکتا، اور وہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے مذہب کے مطابق لیکن عبادت وہ بجا سب لے۔ ایک اور بات ہے، آج تو شیعہ دیکھیں، سنی کی مسجد بھی نہیں جا سکتا، سنی شیعہ ہاں، کی مسجد بھی نہیں جا سکتا، یہ تو- بریلوی دیوبندی کی، میں اس چیز کو بھی کنڈیم کروں گا کھلے، اس طرح قرآن کی آج آپ جوش اس میں ہیں۔ آواز کو میں امت تک پہنچانا اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں کہ مسلک کی اس لڑائی میں آج ہم نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا نقصان کر دیا ہے، اور مساجد کا احترام ہم نے پامال کر مساجد کا دیا۔ احترام پامال کر دیا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ بریلوی مسلک کی مسجد ہے، کوئی کہتا ہے دیوبندی مسلک کی مسجد ہے، کوئی کہتا ہے اہل حدیث مسلک کی مسجد ہے۔ یہ کیا اسلام مسجد نے تو سب کی ہے۔ اسلام نے ہمارا نام سماکم المسلمین رکھا ہے یا سماکم اہل حدیث رکھا ہے یا سماکم دیوبند رکھا ہے یا سماکم البریلویہ رکھا ہے؟ جب قرآن نے ہمارا نام مسلمین رکھا ہے تو خدا را ہمیں بھی اپنے نام کو قائم رکھ کے مسجدوں کے اوپر ان قسم کے بورڈوں کو آویزاں کرنے کی بجائے ان کو ہٹا دینا چاہیے۔ سارے گھر اللہ کے جو مساجد ہیں، بنا تو بیت اللہ علی الارض او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے بیت اللہ کی یہ بیٹیاں قرار دی ہیں، جتنی بھی یہ مسجدیں ہیں، ساری مسجدیں اللہ کے گھر کی بیت اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں۔ آپ نے آج ماشاءاللہ آپ جوش خطابت میں ہیں، ایک یہ بھی فرما دیں کہ آپ نے کہا کہ بت نہیں سامنے رکھا جا سکتا، میں یہ سوال کر رہا تھا، آپ دوبارہ ماشاءاللہ جولانی میں آ گئے، لیکن ایک بعض مذاہب ایسے ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں گانا بجانا ہے، آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے، جی بالکل سمجھ گئے، وہ تو نہیں ہماری مسجد میں نہیں کر سکتے، بالکل قطعاً حرام ہے۔ نہیں نہ ہو سکتا، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ گانے تمہارے دلوں کے اندر منافقت کو ایسے اگاتے ہیں، گانوں کا سننا، موسیقی کا سننا جو دھن پر ہوتی ہیں، جو کسی ساز پر بجائی جاتی ہیں۔ ایک تو اشعار کا کہنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا، وہ اشعار جو عشقیہ اشعار یہ جو دھن پر، سوز پر، ساز پر جب بجائے جاتے ہیں، جس کو دف کے علاوہ ڈھول کی دھمک پہ اور دھاپ پہ اور اس طرح اور جو باجے اور موسیقی کے جو آلات ہیں جو آج کل کی دنیا میں رواج پذیر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ یہ تمہارے دلوں کے اندر منافقت کو ایسے اگاتے ہیں جیسے کہ کھیتی کے اندر آپ پانی دیں اور اس کے اندر سے سبزہ ہوگی، اس کے اندر سے ایسے ہی ایک وقفہ لے لوں۔ میرا سوال تھا کہ غیر مسلم بعض ایسے ہیں کہ جن کے مذہب میں، جن کی عبادت میں گانا بجانا ہے، اور آپ نے کہا کہ صرف بت نہیں بلکہ یہ گانا بجانا بھی ہماری مسجد میں نہیں ہو سکتا، اپنی عبادت کس طرح پھر وہ کر سکتے ہیں، یا ہم کیسے کہہ دیں کہ ایک عیسائی ہماری مسجد میں آ کر اپنی عبادت کر لے، جبکہ ان کی عبادت کا اسلوب ہی کچھ اور ہے، تو اس پر بھی ہمیں سوچنا ہے۔ اور دوسرا موسیقی کے بارے میں آپ نے بات چھیڑ دی، تو سوال جب ہم موسیقی کا کرتے ہیں مفتی صاحب، جیسے کہ آپ نے پوری دلیل کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ساز کے ساتھ طبلے کی تھاپ پہ، ڈھول کی تھاپ پہ، سازینے پر جو بھی گانا بجانا ہوتا ہے، یہ اس کو آپ ناجائز قرار دے رہے ہیں، پھر سوال اٹھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی تو بچیوں نے بھی دف بجا کر آپ کا استقبال کیا تھا، طلع البدر علینا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وقفے کے بعد بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت اہم سوال آج مفتی صاحب از خود چھیڑ رہے ہیں، اور لیکن ان کا جواب بھی ہم ساتھ ساتھ لے رہے ہیں۔ وقفہ ہے دوبارہ پروگرام صدائے قرآن میں، اور ہم دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین ہمارا سبق ہے ناظرین کرام قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ سورہ المائدہ پہ ہم پہنچے ہیں، اور آیت نمبر 51 سے لے کر 54 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ جی مفتی صاحب، وقفے سے پہلے میں نے سوال کیا تھا، آپ نے موسیقی کو ناجائز جب قرار دیا ہے تو اس پر کاؤنٹر کویسچن ہے کہ یہ آ جاتا ہے کہ طلع البدر علینا کے نام سے ایک بہت خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بچیوں نے دف بجا کر یہ ترانہ گایا تھا، اس کی شرعی حیثیت پہ کیا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایها المبعوث فینا جئت من امر المطاع
یہ تشرفت المدینۃ ما دعا للہ دا، یہ تو بچوں کا یہ اشعار تھے. اور بچیاں تو ویسے بھی کھیل کود میں اگر وہ اس قسم کی چیزوں کا استعمال کرتی بھی ہیں، گڑیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو منع نہیں کیا، وہ تو اس چیز کی مکلف بھی نہیں تھی. یہ تو جوان بالغ لوگوں کی بات ہے کہ دف کا اطلاق بھی اس ڈھول اس تھاپی پہ ہوتا ہے جس کا ایک طرف سے خالی ہو اور ایک طرف سے بند ہو. اور وہ جنگ کے موقع پر بھی، اور آپ سب نے اس کا کسی حد تک شادی کے موقع پر بھی اس کا جواز بجانے کا اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نکاح ہو رہا ہے، نکاح کی رسم بجائے سنت نکاح مسنون کی رسم بجائی جا رہی ہے، لوگوں کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے. لیکن جہاں جو نفس کا سرور ہے وہ ان چیزوں سے نہیں آتا. آپ دف کی آواز کو آپ دیکھیں تو دف کی آواز سے ایک ایسی آواز نکلتی ہے جو انسان کے جسم میں نفس کے اندر جسم کے اندر کوئی ایسی وہ تیزی ایکسیلیشن پیدا نہیں کرتی جس سے انسان کے اندر کوئی نفسانی کوئی جوش اور جذبے ہیجان پیدا ہو. اور ڈھول اور یہ ساز تازیانے اور یہ وغیرہ ان کے اندر تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر اس عبادت سے بھی منع فرمایا جس کے اندر نفس کا ریا آ جائے. اگر کوئی شخص نعت کو اس طرح پڑھ رہا ہے کہ وہ کسی گانے کی اور موسیقی کی طرز پر اس میں آواز اس نے اپنے لاؤڈ سپیکر کے اندر اتنی ساؤنڈ رکھی ہوئی ہے کہ جس سے وہ دف کی بجائے وہ ساز بن رہا ہے، تو ایسی نعت سننا بھی منع کر دیا گیا، علماء کرام منع فرمایا. یعنی اس چیز پر تو تمام کا اتفاق ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم نے دیکھا دیکھی ان سب چیزوں کو جائز قرار دیتے اسلام اور دین کو اتنا ہم نے نعوذ باللہ ہلکا کر دیا ہے کہ جس پر اب خود عمل کرنے کے لیے بھی ہمیں جرت نہیں ہوتی. واپس آتے ہیں مفتی صاحب اپنے سبق پہ، اور پروگرام کے آخری لمحات ہیں. ایک دو بڑی اہم چیزیں ہیں کہ یہاں ارشاد ہے آج کے سبق میں کہ جو لوگ قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلاتے ہیں وہ بھی اپنے اعمال ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو کیا زیادہ قسمیں کھانے سے بھی ہفتے اعمال کا خدشہ اور اندیشہ ہوتا ہے؟ یہاں زیادہ قسمیں کھانے کے بارے میں جو آیات پیش کی گئی ہیں اس میں منافقین کے اس کردار کو واضح کیا گیا ہے. جس وقت وہ قسمیں کھا کر ان کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو کہتے تھے، اور ہم تو ان کے ساتھ اس لیے جاتے ہیں کہ ان سے کچھ مفاد لیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے آیات کے اندر ترجمہ و تشریح پیش کی. لیکن جب غزوہ خیبر ہوا تو ان یہودیوں کے گھروں کو پھر ان کو نکالا گیا اور ان کے گھروں کو گرایا گیا، تو یہ اس وقت بڑے نادم ہوئے. اور اس وقت یہ اپنی ان قسموں پر اتنے نادم ہوئے کہ جو یہ کہہ رہے تھے تو بعد میں ان کی زبانیں سچ بولنے لگ گئیں، اگلنا شروع کر دی کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، اور وہ ارمان کھانے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کو یعنی ان کی سرزنش کی کہ تم چھپے ہوئے تعلقات رکھ کر یہود و نصارہ کے ساتھ آج ان کی مغلوب ہونے کی وجہ سے آج اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہو. وہ ایسی قسمیں کھانا ان کے ہفتے اعمال کے لیے، وہ ان منافقین کے نہیں ہیں. رہا یہ کہ مسلمان اگر اپنی قسم کو توڑ دیتا ہے تو اس پر کفارہ ہے، اس پر پھر اس کا فدیہ ہے، اس کو پھر پہلے تو اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہاری ایسے جی فضول قسمیں کھانے پر اللہ تعالیٰ یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، جو تم سمجھ سوچ کر جو نیت کے ساتھ قسم کھاتے ہو. لیکن اس پر بھی علماء کرام نے فرمایا کہ ایک حلف لیا جاتا ہے برکت کے لیے، جیسے واللہ تعالیٰ باللہ، یہ عرب کی عادت ہوتی ہے، وہ بطور تبرک اٹھاتے ہیں لفظ اللہ کا قسم کے ساتھ. لیکن جب قسم کو بطور تبرک کی بجائے جب اللہ تعالیٰ کے نام عہد کے طور پہ پیش کیا جائے گا تو پھر اس کو پورا کرنا واجب ہوگا، ورنہ پھر اس پر کفارہ ہے، اس کا احتساب ہوگا. جی مجھ سے بہت شکریہ آپ کی اس خوبصورت رہنمائی کا. ناظرین کرام، اب بڑھتے ہیں کلام کی طرف. میں گزارش کروں گا سید منیر حسین قادری جو کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام آج ہمارے پروگرام صدائے قرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. خواب میں در کھلا حضوری کا، خواب میں در کھلا حضوری کا، کیا وسیلہ بنا حضوری کا. جیسے جیسے ہوئی پذیر
جیسے جیسے ہوئی پذیرائی شوق بڑھتا گیا حضوری کا کیا وسیلہ بنا حضوری کا میرے دل میں جو داغ حسرت تھا میرے دل میں جو داغ حسرت تھا آئینہ بن گیا حضوری کا آئینہ بن گیا حضوری کا اور آنسوں کے چراغ جل اٹھے آنسوں کے چراغ جل اٹھے آنسوں کے چراغ جل اٹھے شور بھرپا ہوا حضوری کا کیا وسیلہ بنا حضوری کا حاصل زندگی سمجھ تائب حاصل زندگی سمجھ تائب نعت ہے سلسلہ حضوری کا نعت ہے